چودھری سائیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ اس ظالم نے جو میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو ایسی سزا دی جائے کہ پورا گاؤں دیکھے۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑے آنسو بہاتے ہوئے اپنی 12 سالہ بیٹی زینب کے لیے انصاف مانگ رہے تھے، جسے وجاہت شیخ کے بیٹے شیروز شیخ نے اپنی حوث کا نشانہ بنایا تھا۔ تم فکر نہ کرو سراج الدین، کل پنچایت میں تمہاری بیٹی کو ضرور انصاف ملے گا۔ جاؤ، تم سے ہماری ملاقات اب کل صبح پنچایت میں ہی ہوگی۔ سگار کا کش لیتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولے، جس پر سراج الدین سر جھکائے بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی جانب چل پڑا، جہاں اس کی بیوی اپنی بیٹی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی اس کے بخار کو کم کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہا چودھری سائیں نے؟ سراج الدین کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر رشیدہ نے بے تابی سے پوچھا۔ ایک نظر ساتھ ہی بیٹے اپنے 22 سالہ بیٹے ارید شیر پر ڈالی، جو خود بھی باپ کی جانب متوجہ تھا۔ کل پنچایت میں فیصلہ ہوگا، افسردہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ وہیں بچھی چارپائی پر لیٹ گئے، جسے مزید اور کچھ نہ کہنا چاہتے ہوں۔ ارید شیر نے ماں کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر بخار میں تپتی اپنی بہن پر ڈالتا اٹھ کر گھر سے نکل گیا۔ صبح کے سورج کے ساتھ ہی گاؤں کے سب لوگ پنچایت میں جمع زینب کے لیے انصاف کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سراج الدین پر امید نظروں سے چودھری سائیں کو دیکھ رہے تھے، جو فیصلہ سنانے جا رہے تھے۔ یہ پنچایت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ چودھری سائیں نے رک کر ایک نظر وہاں کھڑے لوگوں پر ڈالی۔ ہر شخص سانس روکے ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ وجاہت شیخ کا بیٹا شیروز شیخ سراج الدین کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کا مرتکب ہوا ہے، جس کے بدلے میں سراج الدین کا بیٹا ارید شیر وجاہت شیخ کی بیٹی کے ساتھ وہی عمل دہرا کر اپنی بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لے گا۔ یہی پنچایت کا فیصلہ ہے۔ اور پنچایت کے اس بدترین فیصلے پر وہاں کھڑے ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ایک گناہ سرزد ہوا تھا، جس کے بدلے دوسرے گناہ کی اجازت دی جا رہی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی انصاف تھا؟ وجاہت شیخ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا، کیونکہ دوسری صورت میں اس کے بیٹے کو سنسار کر دیا جاتا، جو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لوگوں میں چمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اکثر کو اس فیصلے پر اعتراض تھا، مگر پنچایت کے فیصلے کے سامنے بولنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہے بابا سائیں؟ ارید شیر نے غصے سے مٹھیوں کو بیچے سراج الدین کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت بس شیروز شیخ کی جان لے لینا چاہتا تھا، جو نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ انصاف! اب وجاہت شیخ کو پتہ چلے گا کہ عزت کا لٹ جانا کیا ہوتا ہے۔ نفرت زدہ لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے اندر جلتی بدلے کی آگ نے صحیح غلط کے فیصلے کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ پنچایت یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ میری بچی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وجاہت شیخ کی بات سن کر ندرت شیخ روتے ہوئے بولی۔ اس وقت وہ یہ بھول گئی تھی کہ ان کا اپنا بیٹا بھی کسی کی زندگی تباہ کر چکا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، ورنہ وہ شیروز کو جان سے مار دیں گے۔ وجاہت شیخ بے بسی سے بولے، جبکہ کمرے کے باہر کھڑی اماں ابا کی باتیں سنتی مبارہ اس فیصلے پر سخت رہ گئی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد اس کی عزت کا بھی جنازہ اٹھنے والا تھا۔ یہ بات ہی اس کا دماغ معاف کر گئی تھی۔ اماں اور ابا اب بھی کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ایک زنا کے بدلے دوسرا زنا۔ 16 سال کی مبارہ اب اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ وہ ان باتوں کو سمجھ نہ پاتی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا شیروز بھائی، کیوں؟ اب میں کیا کروں گی؟ وہ روتے ہوئے وہیں بیٹ کے قریب فرش پر بیٹھ گئی۔ معاشرے میں زیادتی شدہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اس سے وہ ناواقف نہیں تھی۔ اپنے گاؤں میں وہ ایسی کئی عورتوں کو دیکھ چکی تھی جو سب کے لیے اچھوت تھیں۔ کوئی رشتے کے لیے ان کے گھر کا رخ نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کی حقارت بھری نظریں اور ذلت اٹھاتے وہ تنہائی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اور اب یہی رسوائی اور ذلت پنچایت میں اس کے نصیب میں بھی لکھ دی گئی تھی۔ پر کون جانے کاتب تقدیر اس کے لیے کیا سوچے ہوئے تھا۔ رات کی سیاہی نے اس گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا تھا۔ جب اس سناٹے کو چیرتی قدموں کی آواز اس گلی میں سنائی دینے لگی، وہ چلتے ہوئے دروازے کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے، جہاں وہ بدنصیب رہتی تھی، جس کے پل بھر بعد زندگی جہنم بننے جا رہی تھی۔ کون ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے بھاری مردانہ آواز ابھری۔ سراج الدین، دروازہ کھولو۔ سراج الدین کی آواز پر مقابل نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی وجاہت شیخ کھڑا تھا، جس کے پیچھے کمرے سے نکلتی ندرت ان دونوں نفوس کو دیکھتے ہی رونا شروع کر چکی تھی۔ اندر نہیں بلاؤ گے وجاہت؟ سراج الدین کی آواز پر وجاہت شیخ نے فوراً ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ ارید شیر کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے سراج الدین گردن اکڑا کر اس کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوئے۔ اس سارے وقت میں ارید شیر خاموش کھڑا آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وجاہت اس وقت آ گیا ہے، پنچایت کے فیصلے پر
عمل درآمد کیا جائے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، اگر آج ان کی اپنی بیٹی خود اس اذیت سے نہ گزر رہی ہوتی تو شاید وہ اس قسم کی بے حسی کا مظاہرہ کبھی نہ کرتے، مگر بدلے کی آگ نے انہیں اندھا کر دیا تھا کہ ایک بیٹی کے باپ ہو کر بھی کسی دوسرے کی بیٹی کو اسی اذیت سے گزارنے جا رہے تھے۔ ندرت، وجہ شیخ نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا جو وہیں صوفے پر بیٹی بے آواز آنسو بہائے جا رہی تھی۔ شوہر کے کہنے پر وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ مجبوراً وجہ شیخ ہی بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھے اور چند منٹ بعد ہی سر جھکائے مبارک باپ کے پیچھے چلی آئی۔ وجہ شیخ نے اسے نہ جانے کیا کہا تھا جس پر اب وہ سر جھکائے سب کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ندرت کے رونے میں روانی آ گئی۔ شیر سراج الدین کے اشارہ کرنے پر علی شیر اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر مبارک کا بازو دبوچتے واپس اسی کمرے میں لے گیا جہاں سے ابھی وہ باہر آئی تھی۔ دروازہ بند ہونے پر بے بسی کی موت بنے وجہ شیخ وہیں صوفے پر ڈھہ گئے۔ بیٹی کی جان کا سوال نہ ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کی طرف اٹھنے والی آنکھیں نوچ لیتے، مگر قسمت کے اس کھیل میں وہ ان ہاتھوں کو نہ روک پائے جو ان کی بیٹی کی طرف بڑھے تھے۔ کتنا ہی وقت گزر چکا تھا جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ کسی ایک پر بھی نظر ڈالے بغیر علی شیر تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے مبارک فرش پر بیٹی بے حال آنسو بہا رہی تھی۔ اماں جلدی کریں، مجھے دیر ہو رہی ہے کالج کے لیے۔ 16 سالہ زینب نے ایک بار بلند آواز لگائی جس پر کچن میں کام کرتی رشیدہ بیگم نے گھور کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اپنی بے صبری بیٹی کو دیکھا۔ صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں؟ ہاتھ میں ٹرے تھامے وہ کچن سے باہر آتے ہوئے بولی، مجھے کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے اور مجھے آفس کے لیے۔ زینب کے برابر میں بیٹا علی شیر فوراً بہن کا ساتھ دیتے ہوئے بولا، تم نہیں بگاڑ رکھا ہے اسے۔ رشیدہ بیگم اور علی شیر کو گھورتے ہوئے بولی، اس میں بگاڑنے والی کیا بات ہے؟ خیر چھوڑیں، سالم کہاں ہے؟ علی شیر نے بات بدلنے کے لیے خود سے چھوٹے بھائی کے متعلق پوچھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ صبح ہی گھر سے نکل گیا۔ جواب زینب کی طرف سے آیا، شرم کرو، تم سے 2 سال بڑا ہے۔ رشیدہ بیگم نے فوراً ٹوکا، بھائی صحیح کہہ رہی ہیں اماں۔ علی شیر نے بھی ماں کی تائید کی، جس پر زینب برا سا منہ بناتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا ناشتہ ہو گیا، اب چلیں، مجھے کالج کے لیے دیر ہو جائے گی۔ ہاں چلو۔ علی شیر بھی ہاتھ صاف کرتا اپنی جگہ سے اٹھا اور زینب کے ساتھ گھر سے باہر نکل گیا۔ رشیدہ بیگم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے انہیں جاتے دیکھا، پھر ٹیبل پر موجود ناشتے کے چھوٹے برتن اٹھانے لگیں۔ انہیں لاہور آئے 4 سال گزر چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد سراج الدین گاؤں چھوڑ کر بیوی بچوں سمیت لاہور چلے آئے تھے، جہاں ان کی بہن اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ پہلے سے موجود تھی اور اب عنقریب زینب کی ساس کے عہدے پر فائز ہونے والی تھیں۔ کلاس لینے کے بعد وہ دونوں کوریڈور سے گزرتے یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں چلی آئی تھیں، جہاں اب بھی موسم ابرآلود ہو رہا تھا۔ لگتا ہے پھر بارش ہو جائے گی، ہمیں اس سے پہلے ہاسٹل چلے جانا چاہیے۔ مبارک آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو چلتے ہیں، ویسے بھی اب کوئی کلاس نہیں۔ عارفہ نے کہتے ہوئے کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھا، ساتھ ہی بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ اب ان دونوں کا رخ یونی کے گیٹ کی طرف تھا۔ جلدی جلدی قدم اٹھاتی یونیورسٹی سے باہر نکل کر ابھی چند قدم ہی آگے چلی تھی کہ تبھی آسمان سے پانی کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ اف شٹ یار! تیزی سے آگے بڑھتی وہ سڑک کے کنارے درخت کے نیچے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ جی جلدی کوئی سواری مل جائے۔ سر پر بیگ کیے مبارک پریشانی سے بولی، رات بھر کیا کم بارش ہوئی تھی جو ابھی بھی شروع ہو گئی؟ ہمیشہ سے بارش کو ناپسند کرنے والی عارفہ سخت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ دیکھو وہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے۔ مبارک نے اس کی توجہ دور سے آتی کار کی طرف کرائی جو تیزی سے اس جانب بڑھ رہی تھی۔ عارفہ نے فوراً لفٹ کے لیے ہاتھ ہلایا جس پر وہ سیاہ مرسیڈیز سیدھا ان کے سامنے آ کر رکی تھی۔ کالج سے باہر نکلتے ہی اس کی نظر سیدھا سیاہ مرسیڈیز پر پڑی تھی جس کے ساتھ ٹیک لگایا کھڑا علی شیر کب سے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی تیزی سے اس کی جانب بڑھی، آج کیسے آ گئے آپ؟ موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، سوچا خود ہی تمہیں کالج سے پک کر لوں۔ زینب کے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے ساتھ ہی اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ یہ تو اچھا کیا آپ نے، چلو اب جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، بارش شروع ہونے سے پہلے گھر پہنچنا ہے۔ زینب کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر وہ دروازہ بند کرتا ہوا خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا لے گیا۔ راستے میں ہی تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ علی شیر ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ زینب کی باتوں کے جواب دینے میں مصروف تھا جب سنسان سڑک پر تیز بارش میں بھیگتی ہوئی انہیں 2 لڑکیاں دکھائی دیں۔ بھائی شاید انہیں مدد کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک کو ہاتھ ہلاتے دیکھ کر زینب نے کہا، یہاں سب کو ہی مدد کی ضرورت ہے زینب، اب ہم ہر کسی کے لیے تو نہیں رک سکتے۔ علی شیر سنجیدگی سے بولا، وہ شاید رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، پر بھائی کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔
اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے زینب نے اسے سمجھانا چاہا، ساتھ ہی ایک نظر سامنے کی طرف ڈالی جہاں وہ دونوں کھڑی تھیں۔ زینب کے اصرار پر علی شیر نے مزید کچھ بھی کہے بغیر گاڑی سیدھا ان دونوں کے سامنے جا کر روک دی۔ شکر اللہ! گاڑی کے رکتے ہی عارفہ فوراً عریض شیر کی طرف بڑھی، جو گاڑی کا شیشہ نیچے گرا تھا اب بھی سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ پیچھے کھڑی مبارہ اسے دیکھتی ساکت رہ گئی تھی۔ آسمان سے برستی بارش، عارفہ کا عریض شیر سے مدد طلب کرنا، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ تو اس رات میں پہنچ گئی تھی جس نے اس کی زندگی مکمل طور پر بدل کر رکھ دی تھی۔ چلو مبارہ، کہاں کھو گئی؟ ہاں کہیں نہیں، عارفہ کی آواز پر وہ ایک دم ہوش میں آئی، مگر خود کو تکتی عارفہ کی عجیب نظروں سے ہکلانے پر مجبور کر گئی تھی۔ بات کر لی ہے میں نے، آ جاؤ، یا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ نہیں چلو۔ سر جھکائے وہ عارفہ کے ساتھ گاڑی کی پچھلی نصف پر بیٹھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی عریض شیر نے گاڑی ہاسٹل کے راستے پر ڈال دی۔ باقی کا سارا راستہ خاموشی سے ہی گزرا تھا۔ کیا اس نے مجھے پہچانا نہیں؟ رات کے 9 بجے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی مبارہ اسائنمنٹ پر توجہ دینے کے بجائے مسلسل عریض شیر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہاسٹل واپس آنے کے بعد اس کی سوچ کے سارے تانے بانے عریض شیر سے جا جڑے تھے، جو 4 سال پہلے کی نسبت کافی باروب اور سنجیدہ نظر آ رہا تھا، مگر اس نے ایک نگاہ غلط بھی مبارہ پر نہیں ڈالی تھی، اور یہی بات اسے پریشان کی جا رہی تھی۔ کیا میں 4 سال میں کافی بدل گئی ہوں؟ اس نے ٹیبل پر موجود آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا، جس کی خوبصورتی کا کوئی بھی مرد اسیر ہو سکتا تھا۔ نہیں، میں تو اب بھی ویسی ہی ہوں۔ وہ بھی ویسے ہی تھے، پھر مجھے کیوں نہیں پہچانا؟ میں تو انہیں نہیں بھولی، تو کیا وہ مجھے بھول گئے؟ خود سے بڑبڑاتی ہوئی اس ایک رات کے بارے میں سوچنے لگی جب عریض شیر سب کے سامنے اسے کمرے میں لے گیا تھا۔ پلیز اللہ سائیں، مجھے اس انسان سے بچا لیں۔ بیڈ پر بیٹھی 16 سالہ مبارہ خوفزدہ نظروں سے عریض شیر کو دیکھ رہی تھی، جو ادھر سے ادھر چکر لگاتا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا کہ کمرہ لاک کر کے مبارہ کو بیڈ پر دھکیلنے کے بعد وہ جیسے اسے بھول ہی گیا تھا۔ کافی دیر تک یوں ہی کمرے کے چکر لگاتے رہنے کے بعد عریض شیر نے مبارہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور خود دروازے کی طرف بڑھا۔ مبارہ حیرت اداسی اس کے پیچھے چل پڑی، جس نے کمرے میں لا کر ہاتھ لگانا تو دور ایک نظر اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ یہی سب سوچتی اس کے پیچھے چل پڑی جب ایک دم سے عریض شیر مڑا اور ایک زناتے دار تھپڑ اس کے گال پر چھوڑتا زمین بوس کر گیا۔ مبارہ آنسو بہاتی گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھے جا رہی تھی، آنکھوں میں حیرت کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ فرش پر گرنے کے باعث کپڑے بے ترتیب ہو چکے تھے۔ عریض شیر کے ایک تھپڑ نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ یہاں سے باہر نکل کر تم سب کو یہی بتاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، سمجھی؟ وہ اسے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، جس پر مبارہ نے روتے ہوئے عصابت میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کے بعد عریض شیر وہاں سے نکل گیا، مگر اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ کر گیا تھا۔ تہمت، عزت، عقیدت۔ عریض شیر کے نام کی تہمت لیے مبارہ اس کے ساتھ عقیدت جیسے احساسات سے بندھ گئی تھی۔ ایک کمرے میں وقت گزارنے کے باوجود اس کی عزت محفوظ تھی، یہ بات عریض شیر اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا، اور نہ وہ چاہتی تھی کہ کوئی جانے۔ وہ ہمیشہ اس کے نام کی تہمت کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، جس کے سر الزام تھا کہ اس کی عزت لوٹنے کا، جس سے اس سے عقیدت تھی اس کی عزت کو محفوظ رکھنے کی، اور جس سے اسے محبت تھی۔ محبت؟ اس نے دھیرے سے دہرایا۔ نہیں، مجھے عریض شیر سے محبت نہیں ہے۔ وہ انکاری ہوئی، اس بات سے بے خبر کہ وہ تو اس ایک رات کی اسیر ہو چکی تھی۔ ان 4 سالوں میں وہ اس ایک رات میں ہی تو کہیں قید ہو چکی تھی۔ رات کے دوسرے پہر وہ اپنے کمرے میں لیٹا، کب سے بس کروٹوں پر کروٹیں بدل رہا تھا، پر یہ کہ اندر کا غبار تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 4 سال، پھر 4 سال بعد اس نے وہ چہرہ دیکھا تھا جسے دیکھتے ہی اس کے اندر نفرت کی چنگاریاں بھڑک اٹھی تھیں۔ اس نے کس طرح خود کو قابو کیا تھا یہ بس عریض شیر ہی جانتا تھا۔ اپنی بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی وہ آج تک نہیں بھولا تھا، اور نہ ہی بھولنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دعا کرنا پھر کبھی ہمارا سامنا نہ ہو، ورنہ اب کے بار میں کیا کر جاؤں یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ 4 سال سے کہیں چھپے وقتی جذبات کے زیر اثر وہ حقارت سے سوچتا ہوا آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگا، اس بات سے بے خبر کہ انسان کے وقتی جذبات تو پانی کے بلبلے کی طرح ہوتے ہیں، جو ذرا سا چونے پر ہی اپنا نام و نشان کھو دیتے ہیں۔ چھٹی کے بعد آسیہ اپنے بیٹے عمر کے ساتھ آج صبح ہی سراج الدین کی طرف چلی آئی تھیں۔ سب بڑے اکٹھے جمع تھے، جس پر چائے پانی کا انتظام لان میں کر دیا تھا، اور اب تینوں چائے پیتے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے، جب موقع دے کر آسیہ نے زینب کی نکاح کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی پلوشا اور عریض شیر کے رشتے کا بھی ذکر چھیڑ دیا۔ رشیدہ بھابھی، میں چاہتی ہوں زینب اور عمر کے ساتھ ساتھ عریض شیر اور پلوشا کا بھی نکاح کر دیں۔ میری بڑی خواہش تھی عریض شیر کو اپنا داماد بناؤں، وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔
मगर आसिया ज़ैनब अभी पढ़ रही है और अरीश शेर मुझे इससे भी इस रिश्ते के बारे में बात करनी पड़ेगी। रशीदा बेगम ने कहते हुए एक नज़र सिराजुद्दीन पर डाली, जो इन दोनों को नज़रअंदाज किया बाहर पढ़ने में मसरूफ थे। वो वट्टे सट्टे के कायल नहीं थी, मगर नंद को बेटे के रिश्ते के लिए इनकार करने का मतलब था ज़ैनब के रिश्ते से भी हाथ धो लेना, जो वो हरगिज़ नहीं चाहती थी। ज़ैनब के साथ हुई ज़ियादती के बाद भी उनकी नंद भतीजी को बहू के तौर पर अपना रही थी। ये बात ही रशीदा बेगम का सर आसिया के सामने झुकाने के लिए काफ़ी थी। हाँ, आप इससे भी बात कर लें, मुझे पूरा यकीन है वो इनकार नहीं करेगा, और न ही ज़ैनब की पढ़ाई। तो बस इस निकाह की तो बस अभी निकाह कर रहे हैं, रुक सकती इसकी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद रख लेंगे। आप क्या कहते हैं भाई? आसिया ने सिराजुद्दीन को भी बीच में घसीटा। बच्चे राजी हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। सिराजुद्दीन अखबार का सफ़ा पलटते हुए बोले, ठीक है, फिर आप लोगों की यही मर्जी है तो मैं हरीश शेर से बात करती हूँ। रशीदा बेगम दिल पर पत्थर रखते हुए बोली, ना चाहते हुए भी वो इस रिश्ते के लिए राजी हो गई थी। अम्मा की तबीयत तो वैसे की वैसी ही है, आप शहर में किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देते? छुट्टी के बाद मुबारक अम्मा अब्बा से मिलने गांव चली आई थी, और अब कमरे में बेड पर बैठी वो परेशानी से माँ को देख रही थी, जो अखलौते बेटे की मौत के गम में बिस्तर से ही लग गई थी। 8 माह पहले कार एक्सीडेंट में शेरोज शेख की मौत का सदमा इतना गहरा था कि अब वो अक्सर ही बीमार रहने लगी थी। कुछ बेटी का दुख था कि 20 साल होने के बावजूद किसी ने रिश्ते के लिए इनके घर का रुख नहीं किया था। अली शेर के नाम की लगी तोहमत किसी को भी इस घर की दहलीज पार नहीं करने देती थी। कुछ गांव वालों की बातें भी थी, जिनसे काफी अरसा पहले दिल बराजदा होकर वजह शेख ने उसे पढ़ने के लिए लाहौर भेज दिया था। शहर के डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, कमजोर सी आवाज में कहती नुसरत शेख बेटी को देखने लगी, जो गुलाबी रंग की शलवार कमीज में खुद भी कोई खिलता हुआ गुलाब ही लग रही थी। मगर उसका नसीब तो शायद मुरझा सा गया था। उठा तो नहीं जा रहा आपसे? खाक ठीक है। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, नहीं जाना मुझे। वो अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं करें। वैसे घर में कुछ खाने को है? मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, जो सफर में ही हजम हो गया। मुबारक ने मासूमियत से माँ को देखते हुए पूछा, मैंने को तो कुछ बनाया नहीं। मैं अभी नहीं, आप रहने दे, मैं बनाती हूँ, आप आराम करें। निद्रत शेख को वो मना करती तेजी से उठकर अपने कमरे से बाहर निकल गई, ताकि खाना खाने के लिए कुछ बना सके, वरना वो जानती थी कि उसकी माँ बीमारी में भी उठकर उसके लिए किचन में जा घुसती। खान और अमीर तक सब डाइनिंग टेबल पर बैठे रात के खाने में मसरूफ थे, जब शाहिद खान ने आसिया को मुखातिब किया, आज आप सिराजुद्दीन की तरफ गई थी, क्या हुआ? बाप की बात पर उमर ने भी सर उठाकर माँ को देखा। मैंने भाई भाभी से बात की थी अरीश शेर और पलविशा के निकाह की। भाई को तो कोई एतराज नहीं है, आसिया ने कहते हुए एक नज़र पलविशा पर डाली, जिसका मुंह तक निवाला हाथ में ही रह गया था। और रशीदा भाभी, इनको तो कोई एतराज नहीं। शाहिद खान भी खाने से हाथ रुककर अब आसिया की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। उन्होंने कहा है अरीश शेर से बात करके कुछ दिनों तक जवाब देती हैं, और मुझे उम्मीद है अरीश शेर इनकार नहीं करेगा। उमर ने मुस्कुराते हुए कहा। जब से उसे अपने और ज़ैनब के निकाह का पता चला था, उसकी मुस्कुराहट थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर को उसकी मोहब्बत जो उसे मिलने वाली थी। चलो, तुम कहते हो तो मान लेते हैं। वैसे हमें भी लगता है अरीश शेर इनकार नहीं करेगा। वो एक सुलझा हुआ और समझदार लड़का है, मुस्कुराकर कहते हुए शाहिद खान वापस खाने की तरफ मुतवज्जा हुए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आसिया ने एक बार फिर परविशा की तरफ देखा, जो खामोशी से खाना खत्म करके अब उठ खड़ी हुई थी। मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे असाइनमेंट बनाना है। अपनी बात मुकम्मल करके वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही आसिया ने एक नज़र शाहिद खान और फिर उमर की तरफ देखा, जिन्होंने उसके जाने का कोई नोटिस नहीं लिया था। अपनी छुट्टियां गांव में अम्मा अब्बा के साथ गुजार कर मुबारक वापस हॉस्टल चली आई थी, और अब लाहौर के बाजार के खाक शांति वो कुछ जरूरियात का सामान खरीद रही थी। आरफा के सर दर्द के बाद वो अकेली ही चली आई थी। सारा सामान हो गया, और न जाने क्या लाने को कहा था आरफा ने। वो हाथ में मौजूद लिस्ट को देखते हुए बड़बड़ाई। साथ ही बैग से मोबाइल निकालकर आरफा को कॉल मिलाने लगी, पर आगे से मोबाइल बंद जा रहा था। ये भी ना मोबाइल ऑफ करके खुद गधे घोड़े बेचकर सो रही होगी। गुस्से से मोबाइल को घूरते हुए उसने वापस बैग में रखा और सामान से भरे 2-3 शॉपर्स उठाकर शॉप से बाहर आ गई। अब वो सड़क पर चलती रिक्शा या टैक्सी की तलाश में थी। आज ही सबको गायब होना था, कोई रिक्शा टैक्सी नजर ही नहीं आ रही। सड़क पर नजर दौड़ाते हुए मुबारा ने कुफत से सोचा, वो बस जल्द अज जल्द हॉस्टल पहुंच जाना चाहती थी। अगर इसे खास जरूरत न होती तो वो कभी यूं अकेले बाजार न आती। बेचारी थक गई। क्या हुआ मैडम, हाथ में दर्द हो रहा है? हम मदद कर दें शॉपर्स पकड़ने में? वहां से गुजरते 2-3 मंजिले नौजवान उसे देखते ही आवाजें कसने लगे।
मुबारा उन्हें नजरअंदाज करती अपने गिर्द लिपटी चादर को मजीद ठीक करने लगी। इससे पहले इनमें से एक मजीद बकवास जारी रखता कि पीछे से पड़ने वाले थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद कर दी। वो गाल पर हाथ रख के पीछे मुड़ा, जहां अरीज शेर को खड़ा गुस्से से इन्हें घूर रहा था। बहुत शौक है सड़क पर चलती लड़कियों को छेड़ने का। अभी वो मजीद उस लड़के को थप्पड़ जड़ता कि अरीज शेर के खतरनाक तेवर देखकर वो लड़के फौरन वहां से भाग गए। वैसे भी वो नौजवान लड़के इस लंबे चौड़े मर्द का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इनके जाते ही अरीज शेर ने अपना रुख मुबारक की जानिब किया। तुम्हें भी बहुत शौक है इज्जत को हाथ में लिए घूमने का? जी। मुबारक ने नासमझी से उसे देखा। वो वाकई अरीज शेर की बात का मतलब समझने से कासिर थी। अपनी इज्जत प्यारी नहीं है शायद तुम्हें, इसलिए अब सड़कों पर निकल आई हो। अपने अंदर मौजूद नफरत और लफ्जों के जरिए बाहर निकाल रहा था। मुबारक कई लम्हे से गंग सी हालत में देखती रही। जब बोली तो आवाज में लड़ाहट थी। मैं बस जरूरत के तहत बाहर निकली थी, शौक से नहीं। बैठो गाड़ी में, इससे पहले वाकई इज्जत का जनाजा निकल जाए। तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ दूं। सख्त कतीले लहजे में कहता वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। मुबारक खामोशी से उसके पीछे चल दी। आज फिर वो इसकी हिफाजत के लिए मौजूद था। गैर होने के बावजूद अरी शेर का साथ उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था। यही बात उसके अरी शेर से वाबस्ता अकीदत को मजीद बढ़ा देती थी। शुक्रिया। हॉस्टल से कुछ फासले पर गाड़ी रुकते ही वो उसका शुक्रिया अदा करने लगी। अरी शेर ने यूं ही निगाह उस पर डाली कि ठहर सा गया। मुबारक की बोलती आंखें कुछ अलग ही दास्तान बयान कर रही थी। इनमें उतरती चमक। अरीज ने फौरन अपनी निगाहें फैल ली। जब बोला तो लेजा सख्ती लिए हुए था। जाओ जल्दी। जी। मुबारक फौरन गाड़ी से उतरकर हॉस्टल की जानिब बढ़ी। अरीज शेर इसे देखता ही रहा जब तक वो अंदर नहीं चली गई। मुझे क्या जरूरत थी उसकी मदद करने की। सर झटक कर गाड़ी स्टार्ट करता वो घर की तरफ रवाना हो गया। आज सड़क से गुजरते वक्त इन लड़कों का मुबारक को तंग करते हुए देखना वो ना चाहते हुए भी इसकी मदद को चला आया था। अच्छा हुआ तुम आ गई, अभी मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मुबारक को रूम में दाखिल होती देखकर आरफा जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी ताकि शॉपर से ले सके। हाँ हाँ, वो वापसी में कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी इसलिए देर हो गई। आहिस्ता आवाज में किसी वो शॉपर आलिया को पकड़ाकर बेड पर जा बैठी। सोच के सारे ताने बाने अरीज शेर से जुड़े थे। इसकी मौजूदगी, इसका तहफ्फुज़ का इतना गहरा असर था कि मुबारक उसके लफ्जों की तेजी को सिरे से फरामोश कर चुकी थी। अगर कुछ याद था तो ये अरीज शेर ने एक बार फिर उसकी इज्जत की हिफाजत की थी और सबसे बढ़कर वो इसे याद थी। यही बात उसे सरचार करने के लिए काफी थी। क्या हुआ मैडम, अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही हो? कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? आरफा उसे देखते हुए मायना खेज लहजे में बोली, जिस पर मुबारक की मुस्कुराहट कुछ मजीद गहरी हुई और वो वहीं आरफा की दोनों आंखें खुली की खुली रह गईं। अरीज शेर घर में दाखिल हुआ तो सामने ही सारिम सोफे पर बैठा मोबाइल में सर झुकाए मसरूफ नजर आया। अम्मा कहाँ हैं? पड़ोस में गई हैं। मोबाइल पर झुके ही जवाब आया। ओके, पानी लेकर आओ मेरे लिए। अरीज शेर इसे हुक्म देता अपने कमरे की जानिब बढ़ा, जबकि सारिम आंखों को पूरा खोले उसकी पश्त को घूरते हुए पीछे से चिल्लाया, ये मेरा काम नहीं है, 5 मिनट में पानी लेकर कमरे में मौजूद हो। अरीज शेर भी उसी के अंदाज में कहता अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बेड पर बैठ गया। अब वो अपने जूते उतार रहा था। आज फिर वो मेरे सामने थी। मुबारक को हॉस्टल छोड़ने के बाद से वो मुसलसल उसे सोचे जा रहा था। जहन बुरी तरह उलझ चुका था। जितना मैं चाह रहा हूँ उसे सामना ना हो, उतना ही वो मेरे सामने आ रही है। उसने सोचते हुए अपने बालों में हाथ फेरा। मुझे भी क्या जरूरत थी उसकी मदद करने की? कहीं मोहतरमा किसी खुशफहमी का शिकार ना हो जाए। अरे शेर को उसकी आंखें याद आई, जिनमें उसे देखते ही चमक उतर आई थी। मेरा वहम भी हो सकता है, मुझे इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। इसने खुद को जुटलाया और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सुबह से एक के बाद एक गिलास लेने के बाद अब वो दोनों बातें करती कैंटीन की तरफ जा रही थीं, जब सामने से आती पलूशा की आवाज पर वो रुककर उसे देखने लगी। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर पर मौजूद दुपट्टा ठीक करते हुए उसने पूछा। यार सर, वासिफ ने जो टॉपिक समझाया था वो क्या तुम मुझे समझा सकती हो? मेरी क्लास मिस हो गई थी। वो उम्मीद भरी नजरों से मुबारक को देखने लगी। इतनी सी बात है, मैं समझा दूंगी, मुबारक मुस्कुराते हुए बोली। थैंक यू, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। चलो कैंटीन में चलकर बैठते हैं। इन दोनों को वहीं जमे देखकर आरफा ने मुदाखलत की। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, चलो, मुस्कुराकर कहती मुबारक इन दोनों के साथ कैंटीन की तरफ चल दी। कुछ देर वहाँ बैठकर खाने पीने और बातों के दौरान उनका इरादा पलूशा के घर जाने का हो गया था। अरे मेरा शेर आया है। आसिया लॉन्ग में बेटी इस वक्त टीवी पर चलता ड्रामा देख रही थी जब सामने से आते अरे शेर को देखते ही खेल उठी। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम
الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ان کا حال پوچھتا عریض شیر ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی میں بھی ٹھیک ہوں، تم بتاؤ آج یہاں کا رخ کیسے کر لیا؟ یقیناً عمر سے کوئی کام ہوگا۔ آسیہ کی بات پر عریض شیر نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگا، اور اسے واقعی عمر سے کام تھا، وہ اس سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا۔ جی وہ اس سے پہلے وہ اپنے آنے کی وجہ بتاتا پلوشا عارفہ اور مبارک کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ سلام دعا کے بعد پلوشا ان کا تعارف کرانے لگی۔ عارفہ آگے بڑھ کر آسیہ کے گلے ملی، جبکہ مبارک، وہ تو آسیہ کے ساتھ موجود عریض شیر کو دیکھتے ہی ساخت ہو گئی تھی۔ کیسا عجیب اتفاق تھا، قسمت انہیں بار بار ایک دوسرے کے سامنے لے آتی تھی۔ مبارک پلوشا کی پکار پر چونک کر متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ نہیں کچھ بھی تو نہیں، وہ خود کو سنبھالتی ذرا آگے بڑھ کر آسیہ سے ملی۔ ان سے ملو، یہ عریض شیر ہے، میرا بھتیجا۔ آسیہ مسکرا کر عریض شیر کا تعارف کرانے لگی۔ جی ان سے تو ہم مل ہی چکے ہیں، عارفہ نے کہتے ہوئے کن اکھیوں سے مبارک کو دیکھا، جو کبھی اپنے بال ٹھیک کرتی تو کبھی دوپٹہ۔ واقعی پہلے مل چکے ہو؟ عارفہ کی بات پر آسیہ اور پلوشا نے پہلے اسے پھر عریض شیر کو دیکھا، جو بظاہر تو خاموش کھڑا تھا پر جلد از جلد اس منظر سے ہٹ جانا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کی موجودگی سے بے چینی میں مدبلا کر رہی تھی۔ جی انہوں نے ہمیں لفٹ دی تھی۔ اوہ یہ تو اچھی بات ہے، پپو مجھے عمر سے کام تھا، میں ذرا اس سے مل لوں۔ ان کی نہ ختم ہونے والی باتوں سے تنگ آ کر عریض شیر نے مداخلت کی۔ ہاں وہ اپنے کمرے میں ہے۔ آسیہ کے بتانے پر وہ اصابت میں سر ہلاتا فوراً کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر مبارک ارد گرد کا ہوش بلائے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جب عارفہ نے کونی مار کر تمہ کرتی نظروں سے اسے گھورا۔ آؤ کمرے میں چل کر باتیں کرتے ہیں، وہیں تو مجھے ٹاپک بھی سمجھا دینا۔ پلوشا ان دونوں کو ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ آسیہ کچن کی طرف چل پڑی تاکہ کچھ مہمان نوازی کر سکیں۔ ہاسپٹل سے واپس آ کر وہ دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکی تھیں۔ باقی کا سارا وقت اسائنمنٹ کی تیاری میں ہی گزر گیا تھا۔ وہ اتنی تھک چکی تھی کہ بس اب آرام کرنا چاہتی تھی۔ مبارک ایک بات پوچھوں؟ عارفہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو تکیہ درست کر کے سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہاں پوچھو۔ عریض شیر میں ایسا کیا ہے کہ اس کے سامنے آتے ہی تم ارد گرد کا ہوش بھلا دیتی ہو؟ مبارک اسے عریض شیر کے بارے میں جاننے اور آج کی ملاقات کے بعد وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، کیونکہ مبارک نے زینب سے زیادتی پنجائت کے فیصلے کے بارے میں سے کچھ نہیں بتایا تھا، سوائے اس کے کہ عریض شیر ہی وہ ایک گاؤں سے ہے اور وہی مبارک اس سے پہلی ملاقات میں محبت کا شکار ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ سمجھ کر بھی انجان بنی۔ میرا مطلب یار تم اتنی خوبصورت ہو کہ کوئی بھی لڑکا تمہارا دیوانہ ہو جائے، پھر تمہیں عریض شیر میں کیا پسند آ گیا؟ حالانکہ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ہے، عارفہ نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مبارک خاموشی سے عارفہ کو تکنے لگی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ عریض شیر کے چہرے کی نہیں بلکہ اس کے کردار کی اسیر ہے، جس نے گناہ کی اجازت ملنے کے بعد بھی اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اور عریض شیر وہ باقی مردوں کی طرح چہرے پر مٹنے والا نہیں تھا، وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا، اتنی نفرت کہ اپنی نظروں کے سامنے اس کے چہرے تک کو دیکھنے تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی؟ کہیں نہیں، بس تم سمجھ نہیں سکتی، مجھے عریض شیر سے دلچسپی نہیں، نہ ان کے کردار۔ مجھے عریض شیر کے چہرے سے نہیں، ان کے کردار سے محبت ہے، ان کا ساتھ مجھے تحفظ دیتا ہے۔ اگر میں کسی مرد کی موجودگی میں خود کو محفوظ سمجھتی ہوں تو وہ صرف عریض شیر ہیں۔ وہ غیر مرئی نقطے کو گھورتی اس ایک رات تک میں پہنچ چکی تھی جہاں وہ اور عریض شیر ایک ساتھ تھے، ایک ساتھ۔ ہر لمحہ مبارک کے لیے قیمتی اور کسی قیمتی اثاثے سے کم نہیں تھا۔ جو بھی ہو آخر کو وہ ایک مرد ہی ہے۔ مبارک کے جواب پر آنکھیں گھماتی وہ اٹھ کر اپنے واپس بیڈ پر چلی گئی تھی، مگر جاتے جاتے اس نے مبارک کو جتانا ضروری سمجھا تھا۔ ہاں مرد ہے، باقی مردوں سے الگ ہے۔ مبارک دھیرے سے بڑبڑائی تھی۔ کمرے میں بیڈ پر بیٹھا وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے اپنی ای میلز چیک کر رہا تھا، جب دروازے پر دستک دے کر راشدہ بیگم اندر آئیں۔ بیٹا مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ یہ بولے کیا بات ہے؟ کیا آج تمہاری پپو نے تم سے کوئی بات کی تھی؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان سے پہلے کوئی اور عریض شیر سے اس بارے میں بات کرے۔ نہیں تو کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی؟ عریض شیر نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا اور پورا کا پورا ندرت بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں بتایا تھا نا تمہاری پپو آئی تھی زینب کی نکاح کی بات کرنے۔ ہاں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ عمر سے بات ہوئی تھی، وہ بھی صرف نکاح کا کہہ رہا ہے۔ ماں کی بات پر وہ پرسکون لہجے میں بولا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ پھر رشیدہ بیگم نے گہرا سانس لیتے ہوئے عریض شیر کی طرف دیکھا۔ وہ آسیہ پلوشا کا نکاح تم سے کرنا چاہتی ہے، لیکن
دیکھو عریشر، تم جانتے ہو زینب کے لیے عمر کا رشتہ کتنا ضروری ہے، اور تمہارے بابا سائیں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے انکار کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو۔ اسے پہلے عریشر کچھ کہتا، وہ اس کے بعد کاٹتے ہوئے بولی، اگر بابا سائیں اور آپ راضی ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ پھپھو کو ہاں کر دیں۔ اسے واقعی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا جو انکار کی وجہ بنتا، ویسے بھی وہ اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، میں کل ہی آسیہ سے کہہ دوں گی وہ زینب کے ساتھ پلوشا کی نکاح کی بھی تیاری کر لے۔ رشیدہ بیگم اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کی جاتے ہی عریشیر واپس لیپ ٹاپ لے کر اپنے آفس کا کام کرنے لگا، جب اچانک مبارک کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ اس نے فوراً اس کے خیال کو جھٹک دیا۔ اگلی صبح ہی رشیدہ بیگم نے آسیہ کو فون کر کے عریشیر اور پلوشا کے نکاح کے لیے ہاں کر دی، جس سے دونوں گھروں میں خوشیوں کی لہر سی دوڑ گئی۔ ہر کوئی اس رشتے کو لے کر بہت خوش تھا۔ آنے والے کچھ دنوں میں دونوں گھروں میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ دوسری طرف مبارک ندرت شیخ کی طبیعت مزید بگڑنے کے باعث گاؤں چلی آئی تھی تاکہ کچھ دن اماں ابا کے ساتھ گزار کر ان کی خدمت کر سکے۔ یونیورسٹی سے اس نے چھٹیاں لی ہوئی تھیں، ویسے بھی اسائنمنٹ وغیرہ میں مدد کے لیے عارفہ موجود تھی۔ جی کون؟ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یہ وجہ شیخ نام کی ڈاک آئی ہے، خاکے لفافہ مبارک کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ تھام لیا۔ لڑکے کو فارغ کر کے وہ دروازہ بند کرتی واپس کمرے کی طرف بڑھی تاکہ لفافہ اماں کو دے سکے۔ ابا کے لیے کس نے بھیجا ہے؟ ذہن میں اٹھتا سوال اور تجسس اسے لفافہ کھول کر دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ کیا میں کھول کر دیکھ لوں؟ ہاں دیکھ لیتی ہوں، ابا نے کون سا کچھ کہنا ہے۔ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتی وہ وہیں رک کر لفافہ دیکھنے لگی، جب اندر سے نکلتے شادی کے کارڈ نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ ذلیل انسان، مجھے نیچا دکھانے کے لیے اس نے یہ کارڈ بھیجا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ وجہ شیخ جلے پیل کی بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہے تھے جب ہاتھ میں موجود کارڈ کو دیکھتے ہوئے بولے۔ ان کا غصے سے برا حال تھا۔ سراج الدین نے نکاح کی تقریب گاؤں میں رکھی تھی، جس میں وجہ شیخ کی فیملی کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ وہ جانتے تھے سراج الدین نے جلے پر نمک چھڑکنے کی کوشش کی تھی، تب بھی جب شیروز شیخ کی موت ہوئی تھی، گاؤں میں نہ رہتے ہوئے بھی وہ یہاں کی ساری سرگرمیوں سے واقف تھے۔ مہربانی کر کے مجھ پر رحم کریں، میرے پاس ایک ہی بیٹی ہے جسے ہمیں کھونے کی ہمت نہیں رکھتی۔ ندرت شیخ بیڈ پر بیٹھی دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ انہیں ڈر تھا اگر وجہ شیخ نے غصے میں آ کر سراج الدین کو جانی نقصان پہنچا دی تو اپنی بار ان کی بیٹی کو ونی ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ نو، وہ سمجھتا کیا ہے میں اس کے بچوں کی شادی سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہمیں اس کے بچوں کی شادی سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، ہم جائیں گے، ہم سب جائیں گے تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ وجہ شیخ کو توڑنا اتنا آسان نہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ کمرے سے باہر نکل چکے تھے۔ ندرت شیخ نے بیٹی کی طرف دیکھا جو کھڑکی کے پاس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ اس خبر کے ملنے کے بعد اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ 2 دن مزید اماں ابا کے ساتھ گزار کر وہ واپس ہاسٹل چلی آئی تھی، جہاں عارفہ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اسے بھی پلوشا اور عریض شیر کی نکاح کی خبر مل چکی تھی، جس کے بعد سے اسے مبارک کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس لیے اس نے مبارک سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی مسلسل اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو مبارک، محبت وغیرہ سب بیکار ہے، دیکھنا جب تمہاری شادیوں کی چاہنے والا شور ملے گا تو تب تمہیں عریض شیر یاد بھی نہیں رہے گا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا کچھ بھی، میں کیسے سمجھاؤں اپنے دل کو؟ اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ وہ جب سے آئی تھی بس روئے جا رہی تھی۔ مبارک میری جان، ہمیشہ یاد رکھو یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہے، حتیٰ کہ انسان کے جذبات بھی۔ مستقبل میں تمہیں یہ محبت حماقت سے کم نہیں لگے گی۔ نہیں عارفہ، تم نے محبت نہیں کی اس لیے تم یہ سب کہہ سکتی ہو، لیکن محبت کوئی کھیل نہیں ہے جو بار بار کھیلا جائے۔ یہ بس ایک بار ہوتی ہے اور اگر نہ ملے تو زندگی کا روگ بن جاتی ہے، پھر جا کر بھی انسان کسی اور سے محبت نہیں کر پاتا۔ مبارک تو عریض شیر کو بھولنے پر تڑپ ہی اٹھی تھی۔ عارفہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے سمجھاتے سمجھاتے اب تھک چکی تھی۔ اب بس بھی کر دو مبارک، کب تک یوں خاموش بیٹھنا ہے؟ آج سارا وقت سب کو تمہاری خراب طبیعت کا جھوٹ بول بول کر تھک چکی ہوں میں۔ ہر کوئی پوچھ رہا تھا تم اتنی خاموش کیوں؟ اس کے ساتھ کوریڈور سے گزرتے ہوئے عارفہ چڑھ کر بولی، تو تم سے کس نے کہا تھا جھوٹ بولنے کو؟ مبارک نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ نکاح کی خبر کے بعد سے وہ ایسی ہی چڑچڑی ہو گئی تھی، زیادہ تر خاموش رہتی، پر جب بولتی تو کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ ہاں تو کیا سچ بتا دیتی کہ تم خاموش ہو جاؤ، سامنے پلوشا کھڑی ہے۔ مبارک اس کی بات کاٹتی تیزی سے بولی، ساتھ ہی پلوشا کی طرف دیکھا جو کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ ان کے قریب جاتے ہی وہ لڑکا فوراً وہاں سے چلا گیا۔ کیسی ہو پلوشا؟
بہت بہت مبارک ہو تمہیں نکاح۔ تھینکس، فلوجہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کے نکاح کی خبر سارے ڈپارٹمنٹ میں پھیل چکی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کسی کو بھی اپنے نکاح کی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ نکاح سادگی سے ہو رہا ہے، جبکہ مبارک جانتی تھی کہ نکاح کی تقریب کتنی دھوم دھام سے رکھی گئی تھی۔ گاؤں کے تقریباً ہر فرد کو مدعو کیا گیا تھا، مگر اپنے غم میں مبارک نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ اچھا مجھے کچھ کام ہے، میں چلتی ہوں۔ ایک دو اور باتوں کے بعد بلوشا کہتی ہوئی فوراً وہاں سے نکل گئی۔ ویسے بھی یونی کا ٹائم آف ہونے لگا تھا۔ تم دروازے تک چلو، میں ذرا لائبریری سے ہو آؤں۔ عارفہ گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے جلد سے بولی۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ نہیں، تم گیٹ پر میرا انتظار کرو، میں ابھی آئی۔ عارفہ کہتی ہوئی لائبریری کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مبارک نے اپنے قدم مین گیٹ کی طرف بڑھا دیے۔ وہاں پہنچتے ہی اسے اپنے سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے علی شیر کھڑا نظر آیا، جو یقیناً پلوشا کو پک کرنے آیا تھا۔ مبارک کے قدم بے اختیار اس کی جانب بڑھے۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اسے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ کیا شیروز شیخ کی بہن ہونا اس کا قصور تھا، یا محبت کرنا؟ کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ انجان بن رہا تھا، مگر کچھ بھی پوچھنے سے پہلے اس نے یہ پوچھا، کیوں تم؟ علی شیر سخت سخت سنانے کا ارادہ رکھ رہا تھا، مبارک کی طرف دیکھتے ہی ساخت ہو گیا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ شکوے، گلے، عقیدت، محبت۔ اپنے نام کی تہمت لگا کر وہ خود کسی اور سے شادی کر رہا تھا، کیوں اتنی نفرت؟ اب تو شیروز شیخ اس دنیا میں نہیں تھا، اس کی بہن کا گھر بھی بسنے جا رہا تھا، پھر مبارک کو کیوں تعمر کی سزا؟ علی شیر کو اس وقت اپنی نفرت بے معنی سی لگنے لگی۔ مبارک چلیں؟ پیچھے سے آتی آواز پر دونوں نے چونک کر اس طرف دیکھا جہاں عارفہ کھڑی سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہاں چلو۔ اور اس سمے مبارک کو ہر لفظ بے معنی لگا۔ وقت گزر چکا تھا، وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ مبارک خاموشی سے عارفہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور علی شیر وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ نکاح سے قبل کئی بار اسے وجاہت شیخ کی کال آ چکی تھی، جنہوں نے اسے خاص تاکید کی تھی نکاح میں شریک ہونے کی۔ یہ بات اب بنا کا مسئلہ بن چکا تھا۔ وہ سراج الدین پر واضح کر دینا چاہتے تھے کہ ان کی خوشیوں سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ دوسری طرف مبارک نے بھی خود کو سمجھا لیا تھا کہ یہ محبت اس کا اپنا مسئلہ ہے، علی شیر کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا، اس نے تو کبھی اسے کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ پھر کیسا شکوہ اور کیسی شکایت؟ وہ گاؤں کے لیے روانہ ہو چکی تھی، بس فرق اتنا تھا اس بار اس کے ساتھ عارفہ موجود تھی، جو اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ کیا ضروری ہے نکاح میں شرکت کرنا؟ گھر پہنچ کر مبارک کے اماں ابا سے ملنے کے بعد اب وہ سفر کی تھکن اتارنے کے لیے کمرے میں آرام کر رہی تھی، جب عارفہ اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے بولی، ہاں بابا صحیح چاہتے ہیں کہ ہم جائیں، اور میں انہیں انکار نہیں کر سکتی۔ مبارک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بے چینی اتنی تھی کہ دو گھڑی آرام بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ مبارک صبر کرو، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی میں بھی کوئی آئے گا جو تم سے اتنی ہی محبت کرے گا کہ تم مجبور ہو جاؤ گی اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کے لیے، اور تب علی شیر اگر تمہیں یاد بھی رہا تو اس کی محبت دم توڑ چکی ہوگی۔ عارفہ ایک بار پھر اسے سمجھا رہی تھی۔ مبارک نے اصابت میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ دنیا کی ہر چیز کا نعم البدل بالکل نکل آتا ہے، انسان بدل جاتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید ایک دن میں علی شیر کو بھول جاؤں، تب کوئی اور یہاں وہ اٹک گئی۔ اور کیوں؟ علی شیر کیوں نہیں؟ اس کا ضبط جواب دینے لگا، اس سے پہلے وہ ایک بار پھر بکھر جاتی تیزی سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ پیچھے عارفہ افسوس کرتی اس کے حق میں دعا کرنے لگی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا وہ اپنی شیروانی کے بٹن بند کر رہا تھا، جب اس نے ایک نظر آئینے پر ڈال کر اپنی تیاری کا جائزہ لیا۔ بلیک شیروانی اس پر خوب جچ رہی تھی، اس کے چہرے کی سنجیدگی اور رخ اس کی مردانہ وجاہت میں مزید چار چاند لگا رہے تھے۔ خود کو آئینے میں دیکھتا وہ گھڑی پہننے لگا کہ اچانک مبارک کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ میرا قصور نہیں ہے، میں نے اسے کوئی امید، کوئی اشارہ نہیں دیا۔ علی شیر نے خود کو باور کرایا۔ وہ کئی بار خود سے کہہ چکا تھا، مبارک کے لیے بھی اسے دکھ ہو رہا تھا، پر یہ بھی سچ تھا کہ وہ قصوروار تو نہیں تھا۔ مبارک کی محبت کو وہ اپنا نہیں سکتا تھا۔ ایک کا دل رکھنے کے لیے وہ سب کے دل نہیں توڑ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا سراج الدین کبھی مبارک کو قبول نہیں کریں گے، زینب کا رشتہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا، اور پلوشا، اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ مجھے معاف کر دینا لڑکی، تم بہت معصوم ہو، پر تمہیں اور تمہاری محبت کو میں قبول نہیں کر سکتا۔ زیر لب بڑبڑاتا ہوا وہ موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے سارم کی کال آ رہی تھی کہ مہمان تقریباً پہنچ چکے تھے۔ وہ بھی تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ 4 سال بعد سراج الدین کا گھر ایک بار پھر سے جگمگا اٹھا تھا۔ نکاح کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، سارے انتظامات بہترین طریقے سے کیے گئے تھے۔ سامنے اسٹیج پر مولوی صاحب عمر اور زینب کا نکاح پڑھا رہے تھے۔ اس کے بعد علی شیر اور پلوشا کا نکاح ہونا تھا۔ اب ہر کوئی دلہن کی تعریف کرتے نہیں تھک رہا تھا۔ 16 سالہ کی دلہن بنی زینب پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔
کیا دیکھ رہی ہو مبارہ؟ عارفہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا جو جامنی رنگ کا فراق زیب تن کی ہے۔ خاموش بیٹی سامنے زینب کو تک رہی تھی۔ کتنا فرق تھا دونوں کے نصیبوں میں۔ سامنے بیٹھی لڑکی زیادتی کا شکار ہوئی تھی، پھر بھی آج وہ محبت کا تاج سر پر سجائے کسی کی بیوی بن گئی تھی، اور وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں تھی۔ اس کے باوجود علی شیر کے نام کی تہمت اس پر لگ چکی تھی۔ کوئی اسے اپنانے کو تیار نہیں تھا، اور وہ کیسے کس کو یقین دلائے کہ آج بھی اس کی عزت محفوظ تھی؟ مبارہ کیا ہوا؟ عارفہ نے اسے خاموش پا کر اس کا کندھا ہلایا۔ اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، عارفہ فکر مند ہو کر بولی۔ مبارہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ عمر اور زینب کا نکاح ہو چکا تھا، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے